السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ انیشیل پرابلمز ڈسکس کریں گے جو اسٹیٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو پیش آئیں۔ یعنی پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں، اس کے فوراً بعد جو ہے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ جو سب سے پہلا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ، یعنی کہ 3 جون 1947 کا جو پلان تھا اس میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ کیسے ڈویژن ہوگی، یعنی پنجاب اور بنگال کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کے جو ہیڈ تھے ریڈ کلف، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی یا پاکستان کو جو ان کا شیئر بنتا تھا وہ نہ دیا، یعنی پاکستان کے جو ایریاز پاکستان کے حصے میں آنے تھے مسلم میجورٹیز ایریاز، وہ اس نے ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ یعنی سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ گرداسپور جو ہے اس کے بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ ہندوستان کو دے دیے۔ پھر جیسا کہ تحصیل پٹھان کوٹ ہے یا بٹالہ ہے یا اس قسم کے جو اور ایریاز ہیں وہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے۔ فیروز پور کا جو ایریا ہے وہ بھی اس نے انجسٹس کے ساتھ یعنی ناانصافی کرتے ہوئے ہندوستان کے حوالے کیا۔ اچھا، جب اس نے پٹھان کوٹ جو ہے ہندوستان کے حوالے کیا تو اس کے ذریعے جو ہے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا جو آج تک ہم فیس کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ کشمیر پر جو ہے وہ ہندوستان کا قبضہ ہو گیا باقاعدہ۔ جو دوسرا ہمیں مسئلہ یا ایشو نظر آتا ہے، انیشیل پرابلم ہمیں نظر آتی ہے، وہ انتظامی معاملات ہیں، یعنی پاکستان کو بہت سارے انتظامی معاملات کا سامنا تھا۔ یعنی کہ ہمارے ہاں اس وقت یعنی 1947 میں بہت زیادہ کمی تھی آفیسز کی، یعنی دفاتر بھی نہیں تھے، اور جتنے بھی آلموسٹ سارے کے سارے سرکاری ملازم جو ہیں وہ ہندوستان مائیگریٹ کر گئے تھے، یعنی وہ ہندو تھے، چونکہ جو ہندو یہاں رہ رہے تھے وہ وہاں پہ مائیگریٹ کر گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارا انفراسٹرکچر کا پرابلم تھا، یعنی کہ نہ کرسیاں تھیں، نہ ہی دفاتر تھے، نہ ٹائپ رائٹر تھے۔ تو یہ ایک اور اہم مسئلہ تھا جو پاکستان کو درپیش تھا، یعنی انیشیل ہمیں پرابلم درپیش تھی۔ اچھا، جو تیسرا اہم مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یا نظر آتا ہے وہ مہاجرین یعنی ریفیوجیز کا ایشو تھا۔ بہت سارے مہاجرین جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، تو یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے جو بے سر و سامان یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ تو یہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ یہاں پہ ریفیوجیز کا ایشو بنا پاکستان کو۔ پھر جو چوتھا پرابلم ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں جو ایسٹس تھے، جو اثاثے تھے ہندوستان کے، ان کی تقسیم یعنی ان کی ڈویژن کا نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے جو ایسٹس تھے وہ ڈیوائیڈ ہونے تھے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، یعنی کہ آلموسٹ 4 بلین جو پیسے ہیں، روپے ہیں، وہ ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود تھے، جس میں سے پاکستان کا جو شیئر تھا وہ 750 ملین روپیز کا تھا۔ اچھا، اس میں بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی اور پاکستان کو تقریباً 7 ملین روپے جو ہے وہ ادا کیے گئے، وہ بھی انسٹالمنٹ میں، قسطوں میں ادا کیے گئے، مکمل شیئر نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمیں ایسٹ کی تقسیم میں نظر آتا ہے وہ ہے فوج کی تقسیم، یعنی فوج کے بھی ایسٹ تقسیم ہونے تھے، وہ 36 اور 64 کی ریشو سے تقسیم ہونے تھے دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تقریباً یہاں پہ جتنی بھی آرڈیننس فیکٹریز تھیں مشترکہ ہندوستان کے اندر، وہ ساری کی ساری چلی گئیں ہندوستان کے قبضے میں، یعنی وہ ان ایریاز میں تھیں، اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ان ایریاز میں تھیں جہاں پہ ہندوستان ہے آج کل۔ تو پاکستان کو اس کے بدلے کچھ پیسے دیے گئے تاکہ وہ اپنی فوج کے لیے یا اپنے ڈیفنس کے لیے اسلحہ کی فیکٹریاں خود سے لگا لے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جو ایک اور پرابلم نظر آتا ہے وہ یہ ہے فوجوں کی تقسیم۔ تو فوجیوں کو یہ انہوں نے رائٹ دیا، یہ ان کو کہا گیا کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے فوجی، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جو فوجی ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمیں سب سے اہم مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہے پانی کی تقسیم، یعنی
جو ریور کا واٹر ایشو ہے وہ ہمیں پاکستان کو فیس تھا. اس میں تقریباً کچھ دریا جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہندوستان کے ایریاز سے آتے ہیں، یعنی وہ ایریاز جہاں پہ ہندوستان کا قبضہ تھا یا ہے، اور کچھ ایریاز جو دریا ہیں وہ کشمیر کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے تھے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آنے والے وقت میں تقریباً 12 سال کے بعد ایک ٹریٹی ہوئی جس کو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سندھ طاس معاہدہ ہوا اور یہ مسئلہ جو ہے حل کیا گیا. تو بہت احسن طریقے سے، بہت بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا. اور جو 3 مشرقی دریا تھے، ایسٹرن ریورز تھے، ایکسکلوزیو ان کا رائٹ ہندوستان کو دیا گیا، یعنی ریور راوی، بیاس اور ستلج پہ پیورلی جو ہے قبضہ ہندوستان کا ہو گیا، اور باقی جو 3 مغربی ویسٹرن ریورز تھے ان پہ پاکستان کا قبضہ ہوا، جس میں انڈس ہے، جیلم ہے اور چناب ہے. تو یہ 3 دریا، ان کا واٹر جو پانی ہے وہ پاکستان، پیورلی طور پر پاکستان کے حصے میں آتا ہے. اچھا، جو لاسٹ مسئلہ ہمیں اہم ایشو یا انیشیل پرابلم ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو دیسی ریاستیں تھیں، جو اسٹیٹس تھیں یہاں پہ ہندوستان کے اندر، ان کا نظر آتا ہے. ان کو 3 جون 1947 کے جو پلان تھا اس کے اندر یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آئدر دے کین جوائن پاکستان اور انڈیا، اور دے کین ریمین انڈیپینڈنٹ. تو ان تینوں آپشن میں سے انہوں نے کوئی ایک آپشن کو یوٹیلائز کرنا تھا. کچھ ایسی ریاستیں تھیں جیسا کہ حیدرآباد، دکن یا جوناگڑھ یا مناودر، ان تینوں ریاستوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، یعنی وہ پاکستان کے ساتھ اکسیڈ کرنا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے. لیکن بھارت نے کیا کیا کہ زبردستی اپنی فوجیں جو ہیں وہ ان ریاستوں کے اندر داخل کر دی، ان پہ اٹیک کر دیا اور ان پہ قبضہ کر لیا. تو یہ بھی ایشو آج تک ان ریزالوڈ ہے، یعنی زبردستی قبضہ کیا گیا ان ریاستوں پر. پھر سب سے اہم ریاست تھی کشمیر، یعنی پٹھان کوٹ کے راستے جب ہندوستان کو قبضہ دیا گیا کشمیر کا، تو یہ آج تک یہ بون آف کنٹینشن ہے، اس کو مین بون آف کنٹینشن کہا جاتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ مسئلہ اب بھی چل رہا ہے. بہت سارے مسائل ریمین ہیں جو حل نہیں ہوئے، جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ چند انیشیل پرابلمس ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے بینیفٹ ہوا ہوگا.